نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سب میرے ساتھ مل کر تشریف پڑھیے اور تصور میں تصور جانا مدینے کی گلیاں روزہ رسول لے کر تصور آپ نے تشریف پڑھنا ہے نگاہوں کو بند کر دیجیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سن لو مجرم کو جہاں بھر کی اپنے دامن رحمت میں چھپا لیجیے بس یہی ہے اس نوکر کی عرضی بولو یا نبی جس جس زبان نے محبت اور ادب کے ساتھ مجھ نجیز کے ساتھ یہ درود شریف پڑھا مولا اسے مجھے اپنے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب کرنا اس ماہ رمضان کو مولا ہمیں خاندانی بن کر اس مہمان کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا بہت زیادہ مہربان ہے سب تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے واسطے جس نے کائنات کا وجود بنایا ارض و سما بنائے شمس و قمر بنائے سیارے بنائے انسان و حیوان بنائے حجر و شجر بنائے عرش و فرش بنائے پھول اور پھل بنائے برگ و ثمر بنائے جس کی حمد کرنے والے مقدر کے سکندر بن جاتے ہیں جس کو سجدہ کرنے والے جنت کے مالک بن جاتے ہیں جس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے زمانے کے امام بن جاتے ہیں جس کا کلمہ پڑھنے والے اس کے ولی بن جاتے ہیں جس کی باتیں سنانے والے محدث بن جاتے ہیں جس کے نافرمانیوں کرنے والے جہنم کے لیے جن کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس کے دشمنوں پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے جس کے دشمن اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے چاہے وہ نمرود ہو یا فرعون ہو یا شداد ہو یا ابو جہل اس خدائے بزرگ و برتر کی حمد کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اپنی زبانوں کو اس کی تعریف سے شیریں اور تر کرتے جاؤ تو پھر رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی اور ایک دن اس سے ملاقات ہو جائے گی درود ان پر سلام ان پر جو جانے جانا ہے میرے آقا جن کا زمانہ دیوانہ ہے درود و سلام کا ہدیہ آقائے کل دانائے کل مولائے کل عقل کامل
عالم ما کھانا وما یکون، سرور کونین سید المرسلین، خاتم النبیین، شب اسرا کے دولے، شاف محشر، راحت زمانہ، رحمت زمانہ، باعث تخلیق کائنات، رحمتوں کا خزانہ، محبوب رب کبریا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیمہ کریمہ میں، جن کا نام روحوں کی تسکین اور دلوں کا چین ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، میں نے آغاز میں جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ستھرے ہو جاؤ، تاکہ تم طاہر بن جاؤ، تاکہ تم مطہر ہو جاؤ، تاکہ تمہارا مقام وقار بلند ہو جائے اور تم ایک خوش اور خرم زندگی گزار سکو۔ ایمان والیوں، یہ ترجمے کا مفہوم بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج آپ کو ہم ہسٹری آف رمضان یا ہسٹری آف روزہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر دو انعام اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں اس کے اوپر ذکر کریں گے۔ ایمان والیوں، اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور یہ بالترتیب فرض کیے گئے۔ پہلے نماز فرض ہو چکی تھی، اب ایمان والوں پر روزے بھی فرض کر دیے گئے تاکہ روحانی پاکیزگی حاصل ہو۔ کون سی پاکیزگی؟ کون سی پاکیزگی؟ روحانی پاکیزگی حاصل ہو۔ چلے آئے دیکھتے ہیں کہ روزہ کی کیا ہسٹری ہے، کیا تاریخ ہے۔ ایمان والیوں، پہلے ایک روزہ فرض تھا، وہ 10ویں یعنی کہ محرم الحرام کا روزہ تھا۔ پھر ہر قمری مہینے کے 3 روزے فرض کیے گئے، یعنی 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور باقی تمام روزوں کو نفلی قرار دیا۔ اور کیا قرار دیا؟ نفلی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ خیال نہ کرنا کہ روزے صرف تم پر ہی فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے، یعنی کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان امتوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں ایمان والیوں روزہ رکھتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14 اور 15ویں کا روزہ رکھتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک وہ روتے رہے۔ کہاں سے؟ جنت سے زمین پر جب تشریف لائے تو کتنے سال؟ 300 سال تک وہ روتے رہے۔ گرم اور سرد ہواؤں نے، موسموں کی تبدیلی نے آپ کا جسم جو تھا وہ کالا کر دیا۔ جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو فرمایا اے آدم غم نہ کھا۔ کیا فرمایا؟ اے آدم غم نہ کھا، تیرا جسم نوری اور صاف ہو جائے گا، 3 روزے رکھ۔ یعنی اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ روحانی اور میڈیکلی روزے کے ہماری صحت کے اوپر بہت زیادہ مثبت یعنی کہ پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کو جنرلی جو کمزوری ہے، کچھ لوگ ڈرتے ہیں روزہ اختیار کرنے سے کہ کمزوری ہو جائے گی وغیرہ، تو یہ ایک روحانی طاقت ہے۔ ایمان والیوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب 13 کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا جو تیسرا حصہ تھا وہ صاف ہو گیا۔ جب 14 کا روزہ رکھا تو جسم کا آدھا حصہ پاکیزہ اور صاف ہو گیا۔ جب آپ نے 15 کا روزہ رکھا تو آپ کا جسم نوری بن گیا، سارا جسم آپ کا صاف ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ہر ماہ کے جو
3 روزے ہوتے ہیں نا، 13ویں 14ویں 15ویں کے رکھا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ایمان والیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سال میں 40 روزے فرض تھے۔ آپ کی امت کے لوگ 40 روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن کا روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ 1 دن کا روزہ اور 1 دن کی افطاری، یعنی کہ اس طرح پورا مکمل روزہ اور اس کے بعد 1 دن کی افطاری کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی 1 دن روزہ اور 1 دن افطاری کرتے تھے۔ اور آپ کے روزے کو صوم داؤدی بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر ماہ رمضان کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، مگر بعد میں آنے والے پادریوں اور راہبوں نے اپنی مرضی سے 40 روزے بنائے اور کہا کہ جس بھی موسم میں رکھنا چاہو آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ انہوں نے تبدیلی کر دی۔ اب ان چیزوں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس رمضان المبارک کا دل کھول کے ہر حوالے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کو خیر مقدم کہنا چاہیے۔ ایمان والیوں، اب 2 انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن پاک کو۔ جب یہ مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھو، اس کے روزے۔ ایمان والیوں، جب شعبان کا آخر ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرماتے تھے، اور آپ کا خطبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، کل جو مہینہ تشریف لے کے آ رہا ہے اسے شہر اللہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ کس کا؟ اللہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ایک نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کو نیکی کرنے اور عبادت کرنے سے نہ روک سکے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، کوئی کسی کا ہمدرد نہ ہوگا، مگر اس بیچارگی کے وقت میں جس نے کام آنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہوگا اور ماہ رمضان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ 2 بندوں پر انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہیں، جو روز محشر اس وقت ہمارے کام آئیں گے جب کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ کیسے؟ قرآن پاک کہے گا، اے باری تعالیٰ، اس نے میری صبح و شام تلاوت کی، اس کا دل میری طرف مائل رہتا تھا، اس لیے آج اس کی سختی کو دور فرما دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت سے بندے کی بخشش کر دے گا۔ اب یہ کون سے قرآن قاری تھے؟ وہ کون سے قرآن پاک پڑھنے والے تھے؟ وہ جو قرآن پاک پر غور و فکر کرنے والے تھے، قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے والے تھے، اہتمام کر کے وہ اس کو چھوتے تھے، باوضو چھوتے تھے، مخارج تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جس کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو، جس سے اتنا لاڈ اور پیار کیا گیا ہو، جس سے اتنی چاہ کی گئی ہو، تو وہ ہماری اس پہ سفارش تو کرے گا نا۔ ہاں، تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب یوں ہی رمضان ہے،
تو رمضان قیامت کے دن کہے گا کہ اے میرے مولا اس نے میری عزت کی، اس نے میری لفظ دیکھیے گا۔ اب ذرا نا خاندانی ذہن لے کر ان باتوں کو سننا ہے کہ رمضان کیا کہے گا، اس نے میری عزت کی، اس نے مجھے پیار کیا، میں ان کا مہمان ہوا تو لوگوں نے تلاوت قرآن پاک سے مجھے سجایا۔ یہ جو مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکر خانہ میں ہر سال رمضان شریف کی جو ایک محفل سجتی ہے نا، جہاں پہ قرآن سنایا سمجھایا جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رمضان تو قرآن ہی کا مہینہ ہے، اور ہم نے کیوں نہیں اپنے اس رمضان کو قرآن سے سجانا ہے؟ اس لیے دعوت دیتی ہوں کہ گھروں کے بستروں کو چھوڑیے، گھروں کے کاموں کو چھوڑیے، آئیے قرآن پاک سیکھیں۔ جو ہمارا سیکشن نمبر 2 ہے، سیکشن نمبر ہمارا جو 3 ہے، اس میں حصہ لیجئے اور آ کر ہم سے قرآن سن کے اپنے قرآن پاک کا کمپیریزن کیجئے، ڈفرینس معلوم کریے کہ ہمارے اور آپ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے، اور جو فرق ہے اگر تو صحیح ہوگا تو وہ تو ہمارے ساتھ کا، لیکن جو غلط پڑھتی ہوگی انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو کس طرح اس کی عزت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ نہیں پڑھتے، بس سادہ پڑھتے جاتے ہیں، سادہ پڑھتے جاتے ہیں، کوئی استاد کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کی عزت کی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیں ایسے قرآن پاک پڑھنے والی بہنوں پر قرآن، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ قرآن کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ جب سجائیں گے تو وہ ہماری شفاعت کرے گا، جب اس کو ہم اصول و قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ پھر ہمیں زیادہ اس کا ثواب ملے گا، حقیقت میں ثواب وہی ہے۔ تو ایمان والیوں کیا کہے گا رمضان کہ میں ان کا مہمان ہوا تو لوگوں نے قرآن کی تلاوت سے مجھے سجایا، دن بھر بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر میرا وقار انہوں نے بلند کیا، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ تیرے قانون کو اپنایا، تیری رضا کی خاطر راتوں کو جاگے۔ یہ ہم جو کرتی ہیں صلاۃ التراویح ادا کرتے ہیں، اس کے بعد تہجد اور نوافل پڑھتے ہیں، تو راتیں سجتی ہیں یا نہیں؟ ہاں، اور جو بہنیں ابھی بھی سحری میں تہجد کی عادی نہیں ہے نا، باخدا اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنائیے، نوافل پڑھا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں۔ تو کیا کہے گا؟ تیری رضا کی خاطر مولا انہوں نے مجھے سجایا، اے میرے اللہ میں ان تمام لوگوں کی تیرے حضور شفاعت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تیری شفاعت کے صدقے میں نے ان تمام لوگوں کو جنتی قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی کیا فرمائے گا؟ رمضان کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا، اور رمضان کو ان مومنوں کے لیے راحت اور سکون کا دروازہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ جو کیا کرے گا؟ رمضان کو سجائے گا، رمضان کو سجائے گا۔ ایمان والیوں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے مہمانوں کی بہت عزت اور توقیر کرتے ہیں۔ آپ نے رمضان کو بھی خاندانی بن کے گزارنا نہیں، سنوارنا ہے، اس کی خوب عزت کیجیے، صرف اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرنے کا نہ سوچیے، اللہ کے حضور اپنی عبادتوں کو بھی ترجیح بنائیے، اور عبادت میں ریاکاری نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی باتوں کو کرنا ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، کچھ بھی ہے، خدا را آپ نے اپنی عبادت کے اندر خلوص پیدا کرنا ہے۔ جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی، عبادت میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتی، کبھی آپ کو اندرونی سکون نہیں مل سکتا جب تک عبادت کے اندر کیا نہیں ہوگا؟ خلوص۔ کیا نہیں ہوگا؟ صاف نیت کے ساتھ عبادت کیجیے، فقط اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے ہر لمحے کی رحمتوں کو ہمیں لوٹنے کی اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بجا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔